اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک بنانے والا بھی ہے اور اکیلا وحدہ لا شریک اس کا مالک اور خالق بھی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں نہ وہ بنا ہے، نہ اس کی کوئی پہل اور ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی آخر اور انتہا ہے۔ باقی کائنات میں جو ہے اس کی کہیں ابتدا ہے، کہیں جا کر انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ ذات ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ اکیلا ہے، احد ہے، تفرد، وہ اپنی وحدانیت میں منفرد ہے، منفرد، اور اپنی ذات میں بھی بے مثل ہے۔ اللہ کو نہ کسی تصور میں لیا جا سکتا ہے، نہ کسی تخیل میں لیا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی روپ میں ڈھلتا ہے، نہ کسی مخلوق کے سانچے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ مخلوق ہے۔ مخلوق میں خالق آ نہیں سکتا۔ مخلوق ایک سانچہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر سانچے سے پاک ہے۔ مخلوق کو زمان نے، مکان نے پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ مخلوق ایک جسم کا نام ہے، اللہ اپنی ذات میں جسم سے پاک ہے۔ مخلوق محتاجگی کا نام ہے، اللہ اپنی ذات میں ہر محتاجگی سے پاک ہے۔ مخلوق بے شمار حاجات کے ساتھ باقی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی حاجت کے باقی ہے۔ ہم اپنے جسم کے ساتھ باقی ہیں، ہم اپنی روح کے ساتھ باقی ہیں، پھر اس کے ساتھ غذا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قربان ہوتی ہیں، پھر ہم باقی ہیں۔ اللہ الحی ہے، حی الحی، ایسا زندہ ہے جسے زندگی کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا القیوم، وہ ایسا قائم ہے کہ اسے قیام کے کسی سبب کی ضرورت کوئی نہیں۔ ایسا باقی ہے کہ اس کو اسباب بقا کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس کی ہمیشہ سے ذات موجود ہے، لیکن کبھی وہ مکان کا محتاج نہیں ہوا، کبھی زمانے کی قید میں نہیں آیا، کبھی وقت کے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، گھڑیوں، ہفتے، دن، سال، مہینے، صدیاں، اس کے اندر وہ کبھی نہیں سمایا۔ پھر ساری کائنات کو شکلیں دیں، خود اپنی ذات میں شکل سے پاک ہے۔ ساری کائنات کو رنگ بخشے، اپنی ذات میں وہ ہر رنگ سے پاک ہے۔ کسی کو مشرق میں بنایا، کسی کو مغرب میں، کسی کو شمال میں، کسی کو جنوب میں، خود ہر جہت سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہے۔ ایک پادری نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا، اللہ کا منہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، اس کی روشنی، اس کی لو۔ امام صاحب نے کہا اس کا منہ کدھر ہے؟ کہا یہ تو چاروں طرف ہے۔ کہا اللہ بھی چاروں طرف ہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، عرش بھی اللہ کا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر عرش تک جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں تمہارے رب کا ہے۔ وہ ہر جہت میں ہے، ہر طرف میں ہے، ہر سمت میں ہے۔ کسی جگہ سے نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ جاہل ہوتا ہے، نہ وہ عاجز ہوتا ہے۔ اپنی ذات میں اس کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس کا پہلا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ الحی القیوم، قائم ہے، زندہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق ہو یا مغرب سب کا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ پھر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، سمد ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ کائنات کو رنگ بخشے، اپنی ذات میں رنگ سے پاک۔ کائنات کو جگہ دی، خود جگہ سے پاک۔ کائنات کو کھلایا، خود کھانے سے پاک۔ کائنات کو پلایا، خود پینے سے پاک۔ کائنات کو سلایا، خود سونے سے پاک۔
کائنات کو مارا خود مرنے سے پاک، کائنات کو حالات میں باندھا خود ہر حال سے پاک ہے، کبھی ذوف، کبھی طاقت، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی خوشی، کبھی غم، اللہ تعالیٰ یکساں حال میں ہے۔ کل یوم ہو فی شأن، اس کی شان میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، ہمارے سجدوں سے بڑا نہیں ہوتا، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم، اللہ تعالیٰ نے 12 قسمیں گنوائیں، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، عرب اور عجم، مرد اور عورت، تم سارے کے سارے کیا ہو جاؤ، الا اتقى الا افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تم سب نافرمان ہو جاؤ، کوئی ایک سجدہ کرنے والا زمین پہ نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری شان میں ذرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ پھر تم سارے کے سارے، تم اول اور آخر، انسان و جنات، زندہ اور مردہ، خشک اور تر، مرد اور عورت، بوڑھے اور جوان، انسان اور جنات، تم سارے کے سارے علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے فرمانبرداری کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو میرے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر زیادتی نہیں ہوتی۔ ہمارے سجدوں سے وہ مسجود نہیں، ہماری تکبیر سے وہ متکبر نہیں، ہماری توحید سے وہ واحد نہیں، اس کو سب ماننے سے انکار کر دیں تو وہ موجود ہے، سارا جہان اس کا بیٹا بنا دے، بیٹیاں بنا دے، بیویاں بنا دے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کو نہ پوجے تو وہ معبود ہے، کوئی اسے سجدہ نہ کرے وہ مسجود ہے، کوئی اسے بڑا نہ مانے وہ پھر بھی متکبر اور کبیر ہے۔ اذانوں کی صدا گونجے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اس سے بڑا نہیں ہوتا، مسجدیں ٹوٹ جائیں، مندر گر جائیں، مسجدیں گر جائیں، میناروں سے آوازیں صدائیں بند ہو جائیں، پھر بھی وہ اللہ اکبر ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنی کبریائی کے لیے میری آپ کی تکبیر کا محتاج نہیں، اپنی ذات کے مسجود ہونے کے لیے میرے آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں، اپنے معبود ہونے کے لیے میری آپ کی بندگی کا محتاج نہیں، اپنے خالق ہونے کے لیے ہمارے بنانے کا محتاج نہیں، اپنے مالک ہونے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، اپنے قابض ہونے کے لیے وہ فوجوں کا محتاج نہیں، اپنے قادر ہونے کے لیے وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، اپنی بڑائی کے لیے وہ جبریل کا محتاج نہیں، جبریل اس کی ادنا مخلوق، میکائیل اس کی ادنا مخلوق، اس کے امر کن سے جبریل بنا، میکائیل بنا، اسرائیل بنا، اسرافیل بنا، اس کے حکم سے زمین بنی، آسمان بلند ہوا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، ستاروں کی قندیلوں سے سجایا، سورج چاند کی چاندنی اور کرنوں اور شعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام چلایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، پانی کو بہا دیا، ہواؤں کو اڑا دیا، پرندوں کو جھپٹنا سکھایا، اڑنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا، سانپ کو بل کھانا اور رینگنا سکھایا، اور بل میں چوہے کو سانپ کو چھپنا سکھایا، انسان کو بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، عقل کے ساتھ زندگی کا نظام سکھایا، فرشتوں کو لطافت عطا فرمائی، انسان کو کثافت عطا فرمائی، پہاڑوں پہ برف کی چادریں بنا دی، سفید پوش بنا دیا، جنگل اگا دیے، سبز پوش بنا دیا، ایک تن کا بھی نہ اگایا اسے سیاہ پوش بنا دیا، کڑوے پانی کے چشمے الگ کر دیے، میٹھے پانی کے چشمے الگ کر دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، کڑوے میٹھے کو ساتھ ساتھ چلا کر ایک حکم سے کڑوے کو میٹھے سے جدا کر دیا، میٹھے کی طاقت نہیں کڑوے میں جائے، کڑوے کی طاقت نہیں میٹھے میں جائے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، اور اللہ کہتا ہے ان کے درمیان پردہ ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، اے میرے بندو تمہارا ایک اکیلا رب ہے جس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، بلکہ اپنے نبی سے ہی اللہ کی تعریف سنو، احق من ذکر، اللہ کوئی نہیں تیرے سوا جسے یاد کریں، احق من عبد، کوئی نہیں تیرے سوا جسے معبود بنائیں، انصر من ابتغیا، کوئی نہیں تیرے سوا جسے مدد کے لیے پکاریں، تو اکیلا مدد کو کافی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اور مجھ اکیلے کو کافی نہیں سمجھتے ہو، مجھ اکیلے کو کافی نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ بھی کرے گا کوئی اور بھی کرے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے ما شاء اللہ وما شئت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، ہوش سے بولو، بل ما شاء اللہ وحدہ،
میں بھی نہیں، صرف اکیلا اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف ایک اکیلا اللہ۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، 10,000 کا لشکر ہے اور تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر چکی ہیں، کفر کا جھنڈا سر نگوں ہو چکا ہے، اور آپ اسی مکہ سے 8 برس پہلے جان بچا کے نکل رہے ہیں، چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں۔ 8 سال کے بعد آج آپ 22 رمضان کو مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور 8 برس پورے نہیں ہوئے، اور جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ کا انداز فاتحانہ نہیں تھا، عاجزانہ تھا۔ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے پالان سے ایسے لگی ہوئی تھی، اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے یوں تھوڑی لگی ہوئی، اپنی زبان سے فرما رہے لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلا اللہ، انجز وعدہ، اسی ایک نے وعدہ پورا کیا، نصر عبدہ، اسی ایک نے اپنے بندے کی مدد کی، ہزم الاحزاب وحدہ، اسی ایک اکیلے نے قریش کو شکست دی، میں نے کوئی نہیں دی، سب کچھ میرے اللہ نے کیا ہے۔ تو بھائیو، بحر و بر، عرش و فرش، زمین و آسمان، سب پر ایک اکیلا اللہ۔ انصر من ابتغی ارأف من ملکا، اللہ تیرے جیسا کوئی مہربان نہیں۔ اجود من سئلا، یا اللہ تیرے جیسا کوئی سخی نہیں۔ انت الملک لا شریک لک، مولا تو اکیلا ہے، تیرا شریک کوئی نہیں۔ یہ اسلام کا پہلا سبق، ہر آسمانی دین کا پہلا سبق، الملک لا شریک لک، یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ ایک بدو آیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ لیا، کہنے لگا مولا جو نیکی تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، انا اطعناک فی احب الاشیاء الیک، اللہ جو نیکی تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے توحید، کہ ہم تجھے ایک مانے، نہ تیرا شریک، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا ساتھی۔ اے اللہ ہم نے اس میں تیری فرما برداری کی ہے، ہم نے تجھے ایک مانا۔ ولم نعصک فی ابغض الاشیاء الیک، اور یا اللہ جو گناہ تجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے، یا اللہ جس گناہ سے تجھے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ ہے تیری ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ ہم نے اس میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ فاغفر لنا ما بین ذلک، البتہ اس کے درمیان ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ مہربانی کر کے سارے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا الملک لا شریک لک، بادشاہ شریک نہیں، الفرد لا ند لک، بے مثل ہے، بے مثل ہے۔ تو مثال کس چیز سے دیں؟ لیس کمثلہ شیء، بے مثل ہے، اس کو کیسے تصور کیا جائے، کیسے تخیل کیا جائے، اسے کیا روپ دیا جائے؟ اسے روپ دینا ہی تو کفر ہے، اسے روپ دینا ہی تو کافری ہے، اسے روپ دینا ہی تو شرک ہے، اسے کسی تخیل میں لانا ہی تو شرک ہے۔ اللہ بھی کرے اور کوئی اور بھی کرے، اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام تو توحید میں رکھنا ہے۔ ایک اللہ کرتا ہے اور اپنے سوا کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہی نہیں۔ وہ کمزور نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ آسمانوں کو سنبھالے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو دیکھے آسمانوں سے غافل نہیں، مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، مغرب کو دیکھے شمال سے غافل نہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان، زمین، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، ہوا، فضا، خلا، پہاڑ، ان کے غار، دریا، ان کی موجیں اور موجوں کے اندر چلنے والے تنکے اور اس کے ساتھ بہنے والی ریت اور دریا کی تہ میں پیدا ہونے والا جھیگا تک، اور کالے سمندر، کالے پانیوں کے اندھیروں کی تہ کے اندر، سمندر کی تہ کے اندر، فلپائن کے پاس سمندر 11 کلومیٹر گہرا ہے، جہاں گھپ اندھیرا ہے، اس گھپ اندھیرے میں 1 ملی میٹر کیا مائکرو میٹر کے برابر بھی کوئی جراثیم وجود میں آتا ہے تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ نہ غافل، نہ جاہل، نہ عاجز، نہ کمزور، نہ کسی کا محتاج کہ وہ اپنے ملک کو چلانے میں کسی کو ساتھی بنائے، اپنے ملک کو چلانے میں کسی کو شریک بنائے۔ بقا فنا سے پاک، باقی فنا سے پاک، باقی سب فانی، وہ اپنی ہر صفت میں باقی ہے۔ وہ صرف ایک وحدہ لا شریک نہیں، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ملک ہے، کوئی اس جیسا بادشاہ نہیں۔ وہ قدوس ہے، کوئی اس جیسا قدسیت میں نہیں۔ وہ المہیمن ہے، کوئی اس جیسا مہیمن نہیں۔ المہیمن، وہ العزیز، وہ الجبار،
وہ المتکبر، وہ الخالق، وہ الباری، وہ المصور، وہ الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، المقتدر، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ۔ اپنی ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سلطنت دی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے اجازت دے تیری مخلوق کو 1 سال میں روٹی کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رب میں ہوں، تو تو خود کھانے والا ہے، تو کیا کھلائے گا، یہ کام میرے ذمہ رہنے دے۔ کہا نہیں یا اللہ چلو 1 مہینے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے 1 ہفتے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کھلا سکتا۔ اچھا 1 دن کو تو دے دے۔ اچھا چلو تو کر لے تجربہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا پکاؤ، دیگیں چڑھ گئیں، گائے، بکرے، چھترے، دمبے، ہر چیز ذبح ہونے لگی، پکنے لگی۔ ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو کے چلی۔ اللہ نے ہوا کو فریج بنا دیا، فریج، کھانے خراب نہ ہو، سڑ نہ جائیں۔ اور دسترخوان پہ سجتے 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 کھانے کا دسترخوان اتنا لمبا چوڑا بچھایا گیا کہ اگر کوئی آدمی تیز رفتاری سے ایک کنارے سے چلنا شروع کرتا تو 30 دن کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا خیال ہے کہ میں نے سب کی روٹی پکا لی ہے، اب تو اپنی مخلوق کو بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس سے کھلائے گا، زمین والوں کو پہلے کہ پانی والوں کو؟ کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا لوں پھر زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھا۔ ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے نبی اللہ سنا ہے آج ہماری دعوت ہے۔ کہنے لگے تمہاری نہیں سب کی دعوت ہے۔ کہنے لگے مجھے تو فارغ کر لیں پھر باقیوں کو کھلا لینا۔ وہ ایک طرف سے آئی اور غڑپ شڑپ غڑپ غڑپ پورا دسترخوان منہ کے اندر سمیت ڈونگوں کے۔ سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دے کے کھڑے ہوئے۔ وہ کہنے لگی اور لائیے۔ وہ کہنے لگے تو سب کا ہی کھا گئی۔ وہ آگے کہنے لگی مہمان کو بھی ایسا تانا دیا جاتا ہے کہ تو زیادہ کھا گیا۔ وہ کہنے لگی نبی اللہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ رب ہی ہے جو سب کو دیتا ہے۔ آج تیرے دسترخوان کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، 3 جو تو ساری مخلوق کے لیے تیار کر کے بیٹھا تھا، ایسے 3 لقمے میرا رب ہے جو مجھے روز کھلاتا ہے۔ میرے بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ایسے مانو جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے اپنی صفات میں ہے، جیسے وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ اپنے تصور سے اللہ کو نہ مانو، اس تصور سے اللہ کو مانو جو قرآن پیش کرتا ہے، جس کی اللہ کا نبی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہ پہلا سبق ہے جو تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں کہ بھائیو اللہ بے نیاز اور غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اس ایک اللہ سے دوستی لگا لو، اس سے محبت ڈال لو، اس پر یقین اور توکل بنا لو، سارے بادشاہوں سے غنی کر دے گا، وزیروں سے غنی کر دے گا، سرداروں سے غنی کر دے گا، پیسے سے غنی کر دے گا۔ پہچان پیدا کر لو، راتوں کو اٹھ کے اس کی اطاعت کر کے پہچان بنا لو، بس پھر ہاتھ بس اٹھانے کی بات رہ جائے گی باقی۔
ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو سارے مسلمان پریشان، ساری امت پریشان، پیسے کی کمی سے ہر پریشان۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ بند اگر نہیں کھولے گا نا، ہر ایک کو دیتا بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں فقیر کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، میں انہیں ہمیشہ غنی رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں میں غنی کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، اس لیے میں انہیں فقیر رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو مجھے چھوڑ جائیں، میں انہیں صحت مند رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ صحت مند ہو جائیں تو مجھے چھوڑ جائیں، میں انہیں بیمار رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور اللہ کا انداز ہے، ایک نافرمان کافر مشرک یہودی عیسائی سکھ دہریہ وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ ایک مسلمان نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، شراب سود زنا ہر چیز وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ ایک نافرمان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی دو جلدی دو، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، اس کو فارغ کرو فارغ کرو۔ جیسے آپ لوگوں نے دکاندار ہوتے ہیں وہ چار چار آنے انہوں نے اپنے اس میں رکھے ہوتے ہیں، ایک اس میں چھوٹے سے خانے میں، جو ہی فقیر چڑھا سیڑھیوں پر بولنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ سر نہ کھائے، اپنا چار آنے لے اور آگے جائے۔ نافرمان کا رازق اور رب بھی اللہ، کہتا ہے یا اللہ دے تو اللہ فرشتوں کیسے فوراً دو فوراً دو، دوبارہ اس کی آواز نہ سنو۔ اوہو وہ اللہ کی ڈھیل کو سمجھتا ہے، میرے تو اللہ تو بڑا راضی میرے تو۔ ایک فرما بردار ہے، ایک پل نافرمانی میں نہیں، وہ اٹھ کے مانگے رات کو، پھر کے مانگے دن کو، نہ دن میں سنے نہ رات سنے، رو رو کے آنکھیں لال ہو رہی اور اوپر سے لبیک ہی نہیں ہو رہا۔ وہ روتا ہے یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا پیارا بندہ رو رو کے برا حال ہو رہا، یا اللہ اب تو اس کی سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر اور سن لوں تھوڑی دیر اور سن لوں۔ دے دیا تو پھر کب روئے گا، پھر کب روئے گا، تو ٹیٹا نہیں مارے گا۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہ رو لے، میں اس کا رونا سننا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے شاید اللہ مجھ پہ ناراض ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو ہور دین دے مگر ٹور، ہور دین دے مگر ٹور ویگ لے، اور اوپر سے محبتیں پڑ چکی، اللہ سننا چاہتا ہے، اللہ اس کا رونا دیکھتا ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، اس کا تڑپنا دیکھتا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں سے اوپر اس کے مقام طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کوئی معیار نہیں ہے، ہم نے چونکہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ دنیا بڑی چیز بن گئی۔ ہمارے نبی جو کائنات کی افضل ترین ہستی پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور ایک بھی نہیں دو دو پتھر بندھے ہوئے، اور ساری زندگی ادھر دیکھو یہ شادی حال میں کتنی لائٹیں جل رہی۔ ہمارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل کبھی نہ ہوا، اتنا بڑا رسول، گھر میں چراغ نہیں تیل۔ چلو بڑھاپے میں تو آدمی چار پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، جس رات آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات بھی آپ کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں اور اس سے چراغ جلایا، اور آخری رات شمع جلائی گئی، چراغ جلایا گیا۔ تو یہ دنیا کوئی بڑی چیز نہیں کہ اس کے آنے سے ہم بڑے ہو جائیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کے جانے سے ہم چھوٹے ہو جائیں۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہم بڑے ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا ہم چھوٹے ہو گئے۔ اللہ کی رضا میں جان کٹ گئی تو ہم کامیاب، اللہ کی ناراضگی میں جان بچ گئی تو ہم ناکام۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کو موضوع بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مقصود بناؤ، نہ ہم پیسے کے غلام، نہ بیوی کے غلام، نہ شہوت کے غلام، نہ عورت کے غلام، نہ بچوں کے غلام، کہ ہم کسی پر اپنا دین بیچ دیں، کسی پر اپنا یقین بیچ دیں۔ نہیں 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 نہیں، سب کچھ جا سکتا ہے، پر اللہ کا تعلق ہم فروخت نہیں کر سکتے۔ اسے کامیاب نہیں کہتے جو الیکشن جیت جائے، اسے ناکام نہیں کہتے جو الیکشن ہار جائے۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے رب کی قسم، کائنات کی تاریخ گواہ ہے، اللہ جس سے ملا اس کا کبھی کچھ نہ بگڑا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ حکومت اللہ نے فرعون کو بھی دے دی، حکومت اللہ نے امریکہ کو دے رکھی ہے، حکومت اللہ نے نمرود کو دے دی، حکومت اللہ نے شداد کو دے دی، حسین جیسوں کو نیزے پہ چڑھا دیا، یزید جیسوں کو تخت پہ بٹھا دیا، ابن زیاد میدان میں فتح پا رہا ہے، اور حسین
اپنے سارے تقدس کے ساتھ جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، دھرتی میں اس وجود سے زیادہ کوئی پاکیزہ وجود نہ تھا، کوئی مقدس وجود نہ تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس کے ایک عضو کو اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا، ان آنکھوں کو چوما تھا، ان ہونٹوں کو چوما تھا، ان گالوں کو چوما تھا، اس ماتھے کو چوما تھا، جس سر پہ تلواریں پڑ رہی تو سر کو چوما تھا، جس سینے پہ تیر پڑ رہے تھے اس سینے کو چوما تھا، سینہ سینے سے لگا کے گھنٹوں سینے پہ لٹایا تھا، سلایا تھا، کبھی اس پہلو سلایا، کبھی اس پہلو سلایا، کبھی سینے پہ سلایا، کبھی کمر کو چوما، کبھی سینے کو چوما، کبھی اپنی پشت پہ بٹھا کر دونوں پاؤں اور ہاتھوں سے گھوڑے کی طرح بن کر ان کو کمرے میں چکر دلوائے، ان کو سیریں کروائیں، کبھی اس کندھے بٹھایا، کبھی اس کندھے بٹھایا، جس کی ایک ایک بوٹی پر اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوں، جس کے جسم کے ایک روئے کو اللہ پاک کے نبی نے چوما ہو، جس کو دنیا میں جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا خطاب مل چکا ہو، اس سے مقدس کوئی ہستی ہو، اس سے عظیم کوئی ہو سکتا ہے؟ ٹکڑے کروا دیے، اور ان سے زیادہ پاکیزہ کسی کی اولاد ہو سکتی جن پہ صدقہ حرام ہو، جن پہ زکوٰۃ حرام ہو، جن پہ مال کی میل کلچیل حرام ہو؟ ایسے پاکیزہ وجود ہیں کہ ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، صدقہ بھی نہیں دے سکتے، براہ راست اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی نسل ہیں، ان کے معصوم بیٹوں کے گلوں کے تیر پار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کچھ سمجھو تو صحیح میرے بھائیو، عزت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ جب یاد کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم حسین کو یاد کر کے روتے ہیں، اور جب اپنا نمبر آتا ہے تو ہم خود ابن زیاد بن کے چھری نکال لیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو تقدس کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور تقدس کے تخیل میں جس کو سموتے ہیں تو ادھر حسین نظر آتا ہے، ادھر ابو بکر نظر آتا ہے، عمر نظر آتا ہے، عثمان نظر آتا ہے، علی نظر آتا ہے، ٹیپو نظر آتا ہے جو قتل ہو گیا، سراج الدولہ نظر آتا ہے جو قتل ہو گیا، لیکن جب خود اپنے عمل میں آتے ہیں تو میر جعفر بن بیٹھتے ہیں، میر صادق بن بیٹھتے ہیں۔ معیار بدل گئے، معیار، ذہن بدلو۔ ہم صرف تبلیغ والے اتنی بات نہیں کر رہے کہ نماز پڑھو، نماز تو اللہ کا فضل ہے، اب بھی بہت پڑھتے ہیں، ذہن بدل گیا، پیسے پہ بک گئے، دنیا کی چیزوں کو عزت سمجھ لیا، دنیا کی بڑائی کو بڑائی سمجھ لیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اتنی بڑی قربانی اپنے نبی کے گھر میں رکھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکومت کو عزت کہتے ہیں، الیکشن کی کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں، اور جان کے چلے جانے کو ناکامی کہتے ہیں۔ یہ کبھی ناکامی نہیں ہے، اللہ پر مر مٹنا ہی تو کامیابی ہے، اللہ پہ قربان ہونا ہی تو کامیابی ہے۔ جب سر کٹا ہوا لایا گیا ابن زیاد کے سامنے، اگر یہ دنیا میرے رب کی قسم جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یہاں ابن زیاد کا سر ہوتا، حسین کا نہ ہوتا، لیکن یہ قدرت کا کارخانہ امتحان کا ہے۔ اتنا مقدس سر، اتنا مقدس وجود، اتنا مقدس چہرہ، وہ لہو لہان ہوا اور کشتری میں سر سجا کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اسے چھڑی ہونٹوں پہ ماری، یہاں ماری۔ تو مالک ابن سنان، انس ابن مالک، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اے ظالم، اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو ہزاروں دفعہ لگتے دیکھا ہے، کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا تاریخ نے ان کو ناکام پیش کیا اور ابن زیاد کو کامیاب پیش کیا؟ آپ دیکھتے نہیں ہماری تاریخ کیا لکھتی ہے، ہمارا مورخ کیا لکھتا ہے؟ تو بھائیو، ہم کس ذہن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ پہ مر مٹنا ہی ہمارا کام ہے، اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا کام ہے، اللہ پہ قربان ہو جانا ہی ہماری زندگی ہے۔ وہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ جھوٹے نبی نے پکڑا اور ان کی بوٹی بوٹی کر دی، جسم سے گوشت اتار دی، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیے، پھر ایک ایک بوٹی کو خنجر سے ادھیڑ کے اس بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ یہ کہانی ان کی ماں کو پہنچی کہ ام عمارہ، تیرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا
لہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ بس وہ اللہ کے نام پہ بوٹی بوٹی ہو جائے۔ ہماری تربیت ہی غلط ہوئی، ہمیں کمانے کے لیے ماں باپ نے بڑا کیا، دنیا کی عزتوں کو دل میں بٹھایا، اللہ کی عزت نہ بٹھائی، بڑائی نہ بٹھائی، عظمت نہ بٹھائی، ہم اللہ کی محبت سے بھی خالی ہو گئے، ہیبت سے بھی خالی ہو گئے، جلال، تقدس اور کبریائی سے خالی ہو گئے۔ تو بھائیو، اللہ ہمارا مطلوب ہے اور اللہ پر مر مٹنا ہی ہماری زندگی کا موضوع اور مقصد ہے، اور اللہ تک پہنچنا اور اسے راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا کام ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے نہ فوجوں کی ضرورت، نہ ہتھیار کی ضرورت، نہ طاقت کی ضرورت، صرف ایک کام کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھل جانا۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کلمے کا جوڑ اتنا پرانا ہے کہ آدم علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے عرش پہ نظر دوڑائی تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جب میں جنت میں داخل ہوا تو دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے ہر پتے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جب جنت کی لڑکی پر نظر پڑی تو اس کے ماتھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ پاک راضی ہو جائے، یہ ہمارا مطلوب ہے، یہ ہمارا موضوع اور مقصد ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے راضی ہوگا۔ اور آپ ایک زندگی کا پاکیزہ طریقہ لے کر آئے میرے بھائیوں، جس میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، توحید، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ ہے اور اسی کی مان کے چلنا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو اندھیروں میں سنیں، جنگل میں سنیں، دریا میں سنیں، پہاڑ میں سنیں، دیکھتے نہیں ہیں آپ۔ یوسف علیہ السلام جو تھے نا، جب وہ دو قیدی آئے تو انہوں نے فرمایا تم میں سے ایک پھانسی چڑھ جائے گا، ایک آزاد ہو جائے گا، متعین کر کے نہیں بتایا کہ تم میں سے ایک۔ پھر وہ جب وہ جانے لگے تو جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ بچ جائے گا، اس سے کہنے لگے بادشاہ سے کہنا میں بے گناہ ہوں، ایک بے گناہ قیدی جیل میں ہے۔ تو وہیں جبریل آ گئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائیوں سے کس نے بچایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہنے لگے آپ کو کنویں سے کس نے بچایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہنے لگے آپ کو زلیخا کے فتنے سے کس نے بچایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے۔ کہا تو جیل میں اللہ آپ کو بھول گئے تھے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ میں بے گناہ ہوں؟ اب آپ کو اس پر کچھ وقت جیل میں گزارنا پڑے گا۔ اپنے نبی سے اتنی بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ کیوں کہا، حالانکہ یہ جائز تھا۔ بس جائز ہیلا، جائز سبب اختیار کرنا دنیا اسباب کی دنیا ہے، لیکن اللہ کو اپنے نبی سے اتنی بات بھی پسند نہیں آئی۔ جب میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے دیکھتا ہوں، پھر تو نے کیوں کہا کہ بادشاہ سے کہوں میں بے گناہ ہوں؟ اب تمہیں قید کاٹنی پڑے گی۔ تو اللہ پاک سے تعلق ہو گہرے درجے کا، اس کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حسب نسب نہیں۔ ابو لہب کون ہے؟ سید قریشی، ہاشمی اور سردار بھی ہے۔ اور بلال کون ہے؟ حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا۔ اب ابو لہب کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ اور بلال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، جہاں دفن ہوگا وہاں سے اٹھے گا، لیکن ایک فرد دنیا میں ایسا ہے جو اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، وہ بلال ہے۔ بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کو سور پھونکا جائے گا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب النہایہ میں نقل کیا ہے، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا، اور میرے پیروں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ اور بلال قبر سے نکلتے ہی اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان سارا اس وقت جنت البقیع والے بیدار ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو لے کر چلیں گے جنت المالا مکے والے، پھر آپ نے فرمایا سارا جہان میدان حشر کو چلے گا پیدل، میں چلوں گا براق پر، اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اب یہ کہاں سے عزت مل رہی ہے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے مل رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب میدان حشر میں بلال پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دے گا، یہ اذان سورا معاشر کا مجمع سنے گا، اور جب کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ہر انسان کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے کل بتایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جنت کی چابی لے کر آپ نے فرمایا میری کوئی یہودی کوئی عیسائی میرا نام سننے کے بعد اگر یہودیت پہ مر گیا عیسائیت پہ مر گیا ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، کبھی نہیں نجات پا سکتا۔ کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں، کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آپ نے کہا انا خطیب الناس، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کے 1000 خادم میرے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے، میری شفاعت سے حساب شروع ہوگا، میری امت سے حساب شروع ہوگا، میں سب سے آگے، میری امت میرے پیچھے، اس کے پیچھے ساری امتیں، جھنڈا میرے ہاتھ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا میرا نبی کہاں ہے اور اس کی ان پڑھ امت کہاں ہے، تو میں اور میری امت سب ہم جدا ہو جائیں گے، لوگ ہمیں راستہ دیں گے، میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچی جگہ کے میدان محشر میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس دن میدان محشر کا ہر انسان ہمیں دیکھ کر تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں پیدا کیے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے تخت اتارے گا، ممبر اتارے گا اور مجھے حکم ہوگا کہ اس پہ بیٹھو، تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں میں ممبر پہ بیٹھا تو یہ ممبر مجھے لے کے جنت میں کہیں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے تنہا رہ جائے تو میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا، امت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو میں ممبر پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، خود نیچے کھڑا رہوں گا کہ جب تک میری امت حساب سے فارغ نہ ہو جائے میں کہیں نہیں جاؤں گا، جب تک میری امت کا حساب نہ ہو جائے میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور جب حساب شروع ہوگا اور اللہ حضور کے طفیل اس امت پہ کیسا مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے یا اللہ آج میری امت کا حساب مجھے دے دے، میں خود لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بس میں ہی ان کا حساب لے لوں اور ان کے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ جب کسی کو بلایا جائے گا ممبر وہ ترازو کے سامنے تو اس کا ہر عمل ظاہر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ جب تم ان کا حساب لوگے تو تمہیں بھی تو ان کے گناہوں کا پتہ چل جائے گا، تو پھر تم سے تو نہیں شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں میں تمہیں بھی حساب نہیں دیتا، میں اکیلا ہی لوں گا اور پردے میں لوں گا، پردے میں تیری ہی تو فعل، انہی کی تو فعل کہ آپ کی امت کو رسوائی نہ دیکھنی پڑے، ان میں کوئی دوزخ میں بھی جائے گا تو اس طرح جائے گا کہ پردے میں اس کی ناکامی کا فیصلہ ہو کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، یوں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب میں خود لوں گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں خود حساب لوں گا، اور سب سے پہلے اس امت کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے اس امت کو پل صراط سے گزارا جائے گا، سب سے پہلے یہ امت جنت کے دروازے پر اترے گی۔ آپ نے فرمایا پل صراط سے اتریں گے تو جنت کی سواریاں کھڑی ہوں گی، ان پہ سوار ہوں گے، ان کو لے کے اڑیں گی اور جا کر جنت کے دروازے پر اس طرح لینڈ کریں گے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، سارے جنتی جنت کے دروازے پر اتر جائیں گے، آگے دروازہ بند ہوگا، 8 دروازے ہیں، 8 دروازے بند ہوں گے، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، سارے جنتی اکٹھے ہو چکے ہیں، آگے جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہیں، ایک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، حکم نہیں ہوگا، دل میں آئے گا سب پانی پینے لگ جائیں گے۔ اس پانی کا پینا ہوگا کہ سینے کا کھوٹ ختم اور پیٹ کا پخانہ ختم اور پیشاب ختم، آج کے بعد کھائیں گے پخانہ نہیں، پیئیں گے پیشاب نہیں، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرہ چمکتا دمکتا خوبصورت تر و تازہ۔ جنت کے دروازوں کے اوپر گھنٹیاں لگی ہوں گی، گھنٹیاں ایسے یہ نہیں ہوں گی بلکہ وہ سونے کی تسبیح ہوں گی، ان میں یاقوت کے کنگن ہوں گے، ان کنگنوں کو اس طرح جب ہلائیں گے تو اس میں سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی، ایک دھن نکلے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا علی اس دن سننا، جب وہ ہلائیں گے نا تو اس سے جو ساز و آواز کا ایک نقشہ قائم ہوگا وہ تو سننا کہ وہ کیا خوبصورت آواز ہوگی، یہ آواز ساری جنت میں گونج جائے گی، ساری جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا ہمارے خامدہ ہے۔ اور اسی اثنا میں اللہ ایمان والی مومن مسلمان عورتوں کو مردوں سے پہلے جنت میں داخل کر دے گا اور ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت کا زیور پہن کر سج دھج کے
जन्नत के हुस्न और जमाल से आरास्ता पैरास्ता होके अपने खामदों का इस्तेकबाल करो, वो आने वाले हैं। इधर घंटी बजेगी, इधर जन्नत के नौकर भागे जाएंगे, सारी जन्नत में हलचल मचेगी और हर जन्नत के गुलाम जन्नत की हूरों और बीवियों से कहेंगे आपके खामेदार है, आपके खामेदार है। तो वो खुशी से उठेंगी जैसे कोई दीवाना उठता है, दीवाना, और ऐसे झूमेंगी जैसे कोई दीवाना झूमता है। कहेंगे चलो चलो चलो, उनका इस्तेकबाल करो, इस्तेकबाल करो। तो खुद्दाम सवारियां दौड़ाते हुए जन्नत के अंदर दरवाजे पर आ जाएंगे और बीवियां वो हुस्न और जमाल से मुज़य्यन होकर मेन गेट जो घर का है उसमें आके खड़ी हो जाएंगी। इधर बाहर ये कहानी चल रही कि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, अंदर जाने को बेकरारियां, दरवाजा बंद है। यहाँ फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जाहिर होगी कि हमारा नबी कितनी शान वाला है। वो कहेंगे बाबा आदम या अबाना इस्तफ्तह लनल बाब, आप हमारे बाप, आप पहले नबी, आप पहले इंसान, दरवाजा खुलवाएं। वो कहेंगे बेटो मैं नहीं खुलवा सकता, मैंने तुम्हें निकलवाया, मैं नहीं खुलवा सकता, किसी और से बात करो। फिर नूह अलैहिस्सलाम और ये हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम सारे नबी इनकार कर देंगे। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार करके कहेंगे मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दरवाजा खुलवाऊं, अलबत्ता मैं तुम्हें पता बता सकता हूं जो खुलवा सकता। कहेंगे आप पता बता दें, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, आज उसके सिवा कोई नहीं खुलवा सकता। तो भाइयों हम ये अर्ज कर रहे हैं इस बड़ी हस्ती के तरीकों पर आओ। वो जन्नत की चाबी लेकर आया है, जो उसके तरीके पर चलेगा वो पहुंचेगा जन्नत में, बाकी सब दरमियान में फेंक दिए जाएंगे। तो हम कौन सा तबलीगी जमात की दावत दे रहे हैं? हम तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की दावत दे रहे हैं, खुद भी चलने की मेहनत कर रहे हैं, औरों को भी कह रहे हैं भाइयों इस पर चलो, इस रास्ते पे चल के आगे जन्नत है। इससे जो भटका वो गया गया गया, कहीं नहीं टिक सकता। कुरान ने आकर सारे दीन खत्म कर दिए, हमारे नबी ने आकर सारी शरीयतें खत्म कर दी। अब हम देखो आज ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आखिरी जमाने में, असर की नमाज का वक्त होगा तो मशरकी उस पर मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त इमाम मेहदी मुसल्ले पे खड़े हो चुके हैं नमाज पढ़ाने के लिए। तो जब सीढ़ी लगाकर नीचे उतरेंगे तो इमाम मेहदी पीछे हट जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को आगे करेंगे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आगे हो जाएं तो ये इस तरफ इशारा बन सकता था कि शायद अपनी नबूवत लेकर आए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को कंधा पकड़ के आगे कर देंगे, फरमाएंगे तेरे पीछे मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म है, तू आगे मैं पीछे। मैं नबी बन के नहीं आया, उम्मती बन के आया हूं, उम्मती बन के आया हूं। तो सारे आएंगे हमारे नबी के पास, कहेंगे या रसूल अल्लाह दरवाजा तो खुलवाएं। तो आप अल्लाह के दर पे सजदा करेंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे उठ बोल मिलेगा।